حرام کیا ہے؟ کون سی چیزیں جن سے خدا ناراض ہوتا ہے؟ تو وہ اللہ بیان کر رہے ہیں میرے رب نے تو حرام کیا ہے صرف فواحش کو، بے حیائی کی باتوں کو، جیسے تم برہنہ طواف کرتے ہو، بے لباس ہونا، عورت کا بے پردہ گھومنا، زنا کرنا، اور جو کچھ الٹے سیدھے کام ہو رہے ہیں معاشرے میں، ما ظہر منہا جو کھلی ہوئی بے حیائی ہے وہ بھی، وما بطن جو چھپی ہوئی بے حیائی ہے وہ بھی، والاثم اور گناہ کو، گناہ کو بھی، گناہ کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ چیز جس پر اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی لگا دی ہو۔ اسم کا لغوی معنی تو کچھ اور ہے، انسان جس کو برا سمجھے، لیکن یہاں شرعی معنی ہے کہ جس چیز پہ بھی شریعت نے پابندی لگا دی۔ والبغی، اسی طرح ظلم، ظلم بھی گناہ ہی ہے، لیکن اللہ نے ظلم کو الگ سے بیان کیا تاکہ وہ اور ہائی لائٹ ہو جائے اور ہر انسان اس سے بچنے کی بھی کوشش کرے۔ والبغی بغیر الحق، اور ناحق کسی پہ زیادتی کرنا، لوگ کر رہے ہوتے ہیں، پیسے لے کے نہیں دے رہے، دھوکہ دے رہے ہیں، وعدہ کر کے اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، وراثت میں گڑبڑ ہو رہی ہے، غیبتیں کر کے اس کو نقصان پہنچا رہے ہیں، غلط الزامات لگا رہے ہیں، تو کسی بھی نوعیت کا ظلم ہے، اس ظلم کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ، یہ تو عملی زندگی سے متعلق احکام تھے، بے حیائی حرام ہے، ہر طرح کا گناہ حرام ہے، ہر طرح کا ظلم حرام ہے۔ اب عقیدے سے متعلق کیا چیز حرام ہے؟ ان تشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا، جن معبودوں کے برحق ہونے پر کوئی واضح دلیل تمہارے پاس نہیں ہے ان کو اللہ کے ساتھ شریک کرنا شروع کر دو، اس کو بھی اللہ نے حرام قرار دیا۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ کی طرف ایسی باتوں کو منسوب کرو جو تم خود بھی نہیں جانتے، تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، جیسے کہ مشرکین برہنہ طواف اور وہ اپنی طرف سے چیزوں کو حلال و حرام۔ آج بھی لوگ، جو میں نے دیکھا ہے نا کہ کوئی دوسری شادی کر رہا ہو، تیسری شادی کر رہا ہو، اس پہ عیاشی کے تانے لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ جو اس ٹائپ کے صوفی مزاج لوگ ہیں، یہ بھی انہی آیتوں کے مصداق ہیں۔ ایک آدمی اپنے خرچے پہ 3 کر رہا ہے، 4 کر رہا ہے، وہ بے شک بعض لوگ اس پہ یہ الزام لگاتے ہیں کہ جو ہے نا یہ تو عیاشی کی نیت سے کر رہا ہے، تو بھئی کہ حلال عیاشی ہے، تو اگر عیاشی کی نیت سے بھی کر رہا ہے، ہاں قرآن کی شرط کو پورا کر رہا ہے کہ میں حقوق سب کے ادا کروں گا۔ اگر کوئی پہلی شادی اس نیت سے کر رہا ہے عیاشی کے لیے، لیکن بیوی کے حقوق ادا کرنے کا ارادہ ہے اس کا، تو اس پہ جیسے کوئی پابندی نہیں ہے، تو دوسری کر رہا ہو، تیسری کر رہا ہو، چوتھی کر رہا ہو، تو یہ حلال و حرام کا فیصلہ اللہ نے کرنا ہے۔ اسی طرح کوئی اچھی گاڑیوں میں گھوم رہا ہے، اپنے خرچے پہ اچھی گاڑی خریدی ہے اس نے، لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں کہ ان کی دیکھو عیاشی نہیں ختم ہو رہی، ان کو دیکھو یہ ہو رہا ہے، اور یہ بزرگ ہیں، اور یہ کوئی اچھا کپڑا پہنے، کوئی اچھی پگڑی پہنے، کوئی اچھی گھڑی پہنے۔ ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کی گھڑی بہت مہنگی تھی، اس پہ لوگ انگلیاں اٹھاتے تھے، تو وہ تو دکھاتے تھے پھر لوگوں کو کرنے کے لیے نا، اصلاح کرنے کے لیے، اور بتاتے تھے یہ اتنی مہنگی گھڑی ہے، ایسے دکھاتے تھے لوگوں کو کہ میں نے اپنے پیسوں پہ خریدی ہے، تمہیں کیا تکلیف ہے اس سے۔ تو یہ فضول قسم کی ایک جو صوفیانہ پن ہمارے جو بناوٹی تصوف آ گیا ہے، اس کی بہت شدید نفی کی ضرورت ہے۔ حلال اور حرام میں فرق کرنا پڑے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، ایسی چیز اللہ کی طرف منسوب کرو جو تمہیں خود علم نہیں ہے، تو یہ بھی، اس کو بھی اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ تو اپنی طرف سے خام خواہ میں جو ہے نا، جو حلال چیزیں ہیں ان پر پابندیاں نہ لگاؤ۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، اور پھر اللہ آگے فرما رہے ہیں کہ ہر امت کے لیے ایک وقت متعین ہے۔ یہ باتیں اللہ ابھی تمہیں سمجھا رہا ہے کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، اس پر عمل کر لو، نہیں کرتے تو ہر قوم کے لیے ایک وقت ہے، ہر ایک نے مرنا ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، جب موت کا وقت آئے گا، لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً، ایک سیکنڈ بھی نہ آگے جاؤ گے نہ پیچھے آؤ گے، یعنی ایسا بھی نہیں ہوگا کہ جو ٹائم ہے اس میں 1 سیکنڈ مہلت مل جائے اور دیر سے مرو، ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ وقت سے 1 سیکنڈ پہلے مر جاؤ۔ تو ایسا موت کا اٹل ٹائم اللہ نے رکھا ہے جو اللہ کے علم میں ہے، اس وقت سے پہلے پہلے گناہوں سے باز آ جاؤ، عقیدے کو بھی درست کر لو اور اپنے عمل کو بھی درست کر لو۔ آگے اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے یا بنی آدم ان اما یاتینکم رسل منکم، یہ اللہ نے عالم ارواح میں تمام بنی نوع انسانوں سے ایک ایگریمنٹ لیا تھا، جس کو قرآن میں دوسرے مقام پر بھی بیان کیا گیا ہے، الستُ بربکم۔ قرآن کہتا ہے وَإِذْ أَخْرَجَ رَبُّكَ وَإِذْ أَخْرَجَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، کہ اس وقت کو یاد کرو جب اللہ نے آدم کی پشت سے پوری ذریت کو نکالا، انسانوں کو، اور پھر ان سے عہد لیا الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے یک زبان ہو کر کہا کیوں نہیں تو ہمارا رب، یعنی یقیناً تو ہمارا رب ہے۔ تو اللہ نے عالم ارواح میں انسانوں کی دنیا میں آنے سے پہلے ساری دنیا کے انسانوں سے کچھ ایگریمنٹ لیے ہیں، قرآن میں
بعض جگہوں پر اس ایگریمنٹ کا تذکرہ ہے، یہاں بھی اللہ اس ایگریمنٹ کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ یہاں قرآن کی آیت میں تو یہ لفظ نہیں ہے کہ ہم نے عالم ارواح میں ایسا کیا، لیکن یہ احادیث سے یہ بات اور اجماع امت سے یہ بات ثابت ہے کہ اس آیت کا میں جو اللہ خطاب کر رہے ہیں یہ خطاب عالم ارواح میں ہوا ہے۔ قرآن کی کچھ آیتوں کی تفسیر اجماع کرتا ہے، اجماع سے پتہ چلتا ہے، تو اجماع سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں تمام بنی نوع انسانوں سے ایگریمنٹ کیا تھا۔ اس میں ایک ایگریمنٹ تو یہ تھا کہ میں تمہارا رب ہوں، اور ایک ایگریمنٹ یہ تھا کہ جب بھی تمہارے پاس میرے پیغمبر آئیں اور وہ تم پر میری آیات پڑھ کے سنائیں اور تمہیں میری طرف دعوت دیں تو تمہیں ان کی دعوت پر لبیک کہنا ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں ہمیں تو ایگریمنٹ یاد نہیں ہے، کسی کو بھی یاد نہیں ہے، لیکن اس ایگریمنٹ کا فائدہ یہ ہوا کہ انسان کی نیچر میں یہ چیز شامل کر دی گئی ہے۔ یعنی انسان جب دنیا میں آتا ہے نا، تو چونکہ اس کی روح سے عالم ارواح میں ایک ایگریمنٹ لے لیا گیا تھا، اس کی وجہ سے اس کی نیچر کا یہ چیز حصہ بن چکی ہے۔ جس چیز کا آپ سے پہلے سے تذکرہ ہو جائے، معاہدہ ہو جائے، آپ اس کو اچھمبے کی چیز نہیں سمجھتے۔ یعنی علماء کہتے ہیں اس آیت میں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کے لیے رب کی پہچان یہ کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو اس کی نیچر اس کو اپیل نہ کرے۔ جیسے جس آدمی نے کبھی بت پرستی نہ کی ہو، آپ اسے کہیں اس بت کے سامنے جھکو، وہ عجیب سا محسوس کرے گا، یار میں کیوں اس پتھر کے سامنے جھکوں۔ لیکن کیسا ہی کافر کیوں نہ ہو، آپ جب اس سے یہ کہیں گے نا کہ خدا پر ایمان لے آؤ، چاہے وہ کیسا ہی ملحد کیوں نہ ہو، جب اس پہ یہ کہیں گے نا خدا کے وجود پر ایمان لاؤ اور ایک اللہ کی عبادت کرو، تو اس کی نیچر اور ضمیر اس طرف مائل ہوگا، کیونکہ عالم ارواح میں وہ خدا سے اقرار کر چکا ہے اور اس کا اثر اس کی نیچر اور اس کی فطرت میں آیا ہے، جس کے نتیجے میں اللہ پر ایمان لانا اور اللہ کے وجود کو تسلیم کرنا اس کے لیے آسان ہو گیا، اس کو یہ اچھمبے کی چیز نہیں لگتی، اجنبی چیز نہیں لگتی۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے عالم ارواح میں تم سے یہ معاہدہ کیا تھا، یا بنی آدم اما یاتینکم رسل منکم، اگر تمہارے پاس تم ہی میں سے رسول آئیں، یعنی تمہاری جنس میں سے ہوں، انسانوں میں سے ہوں، یقصون علیکم آیاتی، میری آیات پڑھ پڑھ کے تمہیں سنائیں گے، تو فمن اتقی، یاد رکھو جو بھی تقوی اختیار کرے گا، واصلح، اور اپنے عمل کو صحیح کر لے گا، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمزدہ ہوں گے۔ تو ہم پر بھی رسول آ چکے ہیں جن کی آیتیں ہم پڑھ پڑھ کے سن رہے ہیں، سنا رہے ہیں، تو ہم بھی ان آیتوں کا مصداق ہیں۔ تو خوش قسمت ہے وہ آدمی جو قرآن پڑھ کے رسولوں کی نے جو آیتیں پیش کی ہیں ان کو سن کے اپنے عقیدے کو بھی درست کر لے اور اپنے عمل کو بھی درست کر لے۔ آگے فرمایا والذین کذبوا بآیاتنا، اور جو ہماری آیات کا انکار کریں گے، واستکبروا عنہا، اور ان آیتوں سے تکبر کریں گے۔ تکبر کا کیا مطلب؟ ویلیو نہیں دیں گے ان کو، ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوگا کہ ان آیتوں میں غور کریں، ہر چیز کا ٹائم ہوگا، خدا کے کلام کے لیے وقت نہیں ہوگا، یہ ہے تکبر۔ جیسے کوئی آپ کے پاس بڑی شخصیت آئے اور آپ لفٹ ہی نہ کرائیں تو اگلا کیا کہے گا، یار تم تو اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہو، تمہارے اندر تو کبر ہے۔ تو جو اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھیں کہ اللہ کی آیات کو اگنور کرنا شروع کر دیں، اولئک اصحاب النار، فرمائیے آگ والے لوگ ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں یہ ہمیشہ رہیں گے۔ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، بتاؤ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پہ جھوٹ باندھے، او کذب بآیاتہ، یا اللہ کی آیات کا انکار کرے۔ اولئک ینالہم نصیبہم من الکتاب، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے مقدر میں جو حصہ نصیب لکھا ہوا ہے یہ تو ان کو دنیا میں پہنچ کے رہے گا، حتیٰ اذا جاءتہم رسولنا، لیکن ان کا انجام اچھا نہیں ہوگا جب ہمارے فرشتے ان کے پاس آئیں گے اور روح قبض کریں گے، قالوا اینما کنتم تدعون من دون اللہ، تو کہیں گے بتاؤ جن معبودوں کو تم پکارا کرتے تھے وہ کہاں ہیں، قالوا ضلوا عنا، وہ کہیں گے ہم سے گم ہو گئے، وشہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین، اور یہ اپنے خلاف خود گواہی دیں گے واقعی ہم مجرم تھے، واقعی ہم کافر تھے۔ قال ادخلوا فی امم، اللہ فرمائے گا جاؤ تم بھی، تم سے پہلے گروہ مر چکا ہے، وہ جس آگ میں جل رہا ہے تم بھی اسی آگ میں داخل ہو جاؤ۔ یا تو یہ قیامت کے دن ہوگا، جہنم کی آگ میں اللہ داخل کرتے ہوئے ان سے کہیں گے، یا اس سے برزخی آگ مراد ہے، قبر کا عذاب مراد ہے کہ بہت سارے لوگ قبر میں آگ میں جل رہے ہیں، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، تو تم بھی انہی کے ساتھ اس برزخ میں جلنا شروع ہو جاؤ۔ تو وہ کہیں گے کہ تم سے پہلے جو جنات اور انسان آگ میں داخل ہوئے تم بھی ان کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ کلما دخلت امت لعنت اختہا، قرآن کہہ رہے جب بھی ایک جماعت اس آگ میں داخل ہوگی تو اپنی جیسی دوسری جماعت پہ لعنت کرے گی جو اس سے پہلے گزر چکی ہے، یعنی اپنے اسلاف پہ، اپنے ان باپ دادوں پہ جنہوں نے ان کو آگ، کیونکہ انہی کو فالو کر کے یہ آگ میں جا رہے ہیں نا، اپنے بڑوں کو فالو کر کے،
تو یہ ان پہ لعنت کریں گے کہ تمہاری وجہ سے ہم نے تمہارے دین کو فالو کیا, تم ایک غلط دین چھوڑ کر گئے تھے جس کو ہم نے فالو کیا, تو تم اس بات کے مستحق ہو کہ تمہیں دگنا عذاب دیا جائے. تو ان پہ لعنت کریں گے. حتیٰ اذا ادارکوا فیہا جمیعا, یہاں تک کہ جب سب کے سب اس آگ میں جمع ہو جائیں گے. قالت اخراہم لاولاہم, تو بعد میں آنے والے لوگ پہلے آنے والے لوگوں سے کہیں گے ربنا ہؤلاء اضلونا, اے ہمارے رب یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا. فآتہم عذابا ضعفا من النار, اے اللہ ان کو آگ میں دگنا عذاب دے تو, ہمیں گمراہ کرنے کا عذاب بھی تو ان کو دے. قال لکل ضعف, اللہ فرمائے گا تم سب کے لیے دگنا عذاب ہے. اصل میں ان کو تو عذاب زیادہ ہوگا جنہوں نے گمراہ کیا. قرآن میں یہ مضمون دوسرے مقام پہ بہت وضاحت کے ساتھ ہے, لیکن یہاں ضعف کا مطلب یہ ہے کہ جیسے سورہ نبا میں اللہ نے فرمایا کہ ان کا عذاب روز بروز بڑھے گا, کم نہیں ہوگا, تو اس کو دگنے سے تعبیر کیا کہ تم جس عذاب میں سمجھ رہے ہو نا کہ آج ہم مبتلا ہیں, تمہارا بھی اس سے بڑھنے والا ہے عذاب. تو ان کا تو بڑھ رہا ہے, تمہارا بھی بڑھے گا عذاب. وَلَٰكِن لَا تَعْلَمُونَ, لیکن تمہیں علم نہیں ہے, تمہیں ابھی علم نہیں ہے کہ یہ عذاب مزید اس میں اضافہ ہوگا. تو اللہ کا غضب ہے کہ اللہ اس کو یوں تعبیر کریں گے کہ تم سب کے لیے دگنا عذاب ہے. وقالت اولاہم لاخراہم, تو پہلے جو جا چکے تھے وہ پھر بعد والوں سے کہیں گے فما کان لکم علینا من فضل, دیکھو ٹھیک ہے ہم نے تمہیں گمراہ کیا لیکن تمہیں بھی عذاب مل رہا ہے, ہمیں بھی عذاب مل رہا ہے, اس لحاظ سے تمہیں ہم پر کوئی فضیلت نہیں ہے, تمہیں ہم پر کوئی فضیلت نہیں ہے, اس لیے کہ تم نے ہم کو فالو کر کے خود اپنے اختیار سے تم نے ہم کو فالو کیا ہے, خود اپنی مرضی سے تم نے ہم کو فالو کیا ہے, ہماری کوئی زبردستی نہیں تھی تم پہ, تو تمہیں ہم پر آج کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے. فذوقوا العذاب, لہٰذا تم بھی اس عذاب کو ہمارے ساتھ چکھو, جو آج تم ہم پہ لعنتیں بھیج رہے ہو تو تم خود اس عذاب کو چکھو. بما کنتم تکسبون, اور یہ عذاب ہماری وجہ سے نہیں بلکہ تم نے خود ایسی بدعمالیاں کی تھی جس کی وجہ سے یہ تم پر عذاب ہے. تو یہ حال ہوگا اہل جہنم کا کہ ایک دوسرے پر لعنت کر رہے ہوں گے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ بری باتوں میں اپنے بڑوں کو فالو کرنا, اپنی خاندانی رسومات کو فالو کرنا, یہ کتنا بڑا عذاب ہے. چند دن پہلے ایک ہندو آیا, اسلام قبول کیا اس کے والدین کی طرف سے اتنا فورس, اس پہ اتنی دباؤ, لیکن کہتا ہے میں اپنے باپ دادا کے دین کو فالو نہیں کروں گا. وہ پتھروں کی عبادت کرتے ہیں, اسلام سچا مذہب ہے. مجھے اس کی باتیں سن کے میرا ایمان تازہ ہو گیا. تو جن کو اللہ عقل دیتا ہے وہ بری چیز میں اپنے باپ دادوں کو فالو نہیں کرتے, اور جن کے عقل پہ خواہشات کے پردے پڑ جائیں وہ پتھروں کی عبادت کر رہا ہے, کوئی مزاروں کے سامنے جھک رہا ہے, اور جب ان سے کہا جاتا ہے حق کی طرف آؤ تو کہتے ہیں ہمارا خاندانی کلچر ہے, ہماری روایات ہیں. تو ان لوگوں کا یہ انجام ہوگا قیامت کے دن. اس انجام